وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت آخری ہے آج کے سبق کی۔ ترجمہ پہلے لفظ بر لفظ کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد باب محاورہ ترجمہ۔ 101 نمبر آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس، وَلَمَّا اور جب، جَاءَهُمْ آئے ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے رسول، مصدق لما معاہم اور تصدیق کرنے والے تھے اس کی، وہ رسول کس کی؟ جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات اور انجیل کی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے جن کو کتاب دی گئی، یا اوتوا الکتاب تھے علم والے لوگ، ان میں جو عالم لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے پہچان لیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا اوتوا الکتاب نے، کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم جیسے کہ وہ لا یعلمون، کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، جو کچھ ان کی نشانیاں ان کہتے ہیں پھینک تو پتہ چلے گا کہ نہیں، ہم نے ماننا نہیں ہے، اس لیے علم نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس آیت کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گئے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہے تھے، جو ان کے پاس ہے، موجود تھی، معاہم ان کے پاس تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کو پس پش ڈال دیا، گویا وہ اسے جانتے نہیں یا اس کے احکامات کو جانتے نہیں، ان آیات کو جانتے نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر نشانیاں تھیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جا جو ہے صرف اتنا یاد کر لیں کہ جا جب عربی میں آتا ہے تو آنے کا مطلب دیتا ہے، اردو میں جا جانے کا مطلب دیتا ہے اور یہاں آنے کا مطلب دیتا ہے۔ یہ قرآن میں 140 مرتبہ آیا ہے۔ جا جیاتن، عربی میں بڑی یہ نہیں ہوتی، اس لیے جب یہ بولوں گا تو اس کا مراد ہم جب دیکھیں گے پتہ نہیں کون سی یہ کا ہے تو یہ چھوٹی یہ ہوتی ہے ہمیشہ۔ رسول کا لفظ ہم نے اسی سبق میں پڑھ لیا ہے، جو رسالت کے لیے، جس کو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے، جس کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک طرح وائس رائے کا کام کرتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اندا، اندی، مادہ عین نون دال، یہ کلمہ قرآن میں 201 مرتبہ ہے۔ اندا، اندی کا معنی ہے پاس، قریب، نزدیک، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور کبھی اگر اتفاق ہو، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو ریلوے کی ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا تھا اند الطلب، کہ پاس رکھے طلب کی جائے گی، یعنی مانگی جائے گی ٹکٹ، یعنی کہ ٹکٹ گاڑی میں رکھی اور بیٹھ کے بس پھینک دی، بلکہ اند الطلب لکھا ہوتا تھا، یعنی پاس رکھو طلب کی جائے گی۔ اس لیے تھوڑا سا آسانی ہو جائے، میں اس لیے اس طرح کی چیزیں بولتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ نبازہ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا، نون بے زال ہے، 12 مرتبہ آیا ہے۔ کسی چیز کو غیر ضروری سمجھ کر پھینک دینا یا پس پوچھ ڈال دینا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ فریق جو ہے یہ بھی بولا جاتا ہے، ایک فریق یہ کر رہا ہے، ایک فریق یہ کر رہا ہے۔ الفرقو سے ہے، مادہ فعل ایک کاف سے ہے، 72 مرتبہ ہے۔ الفرقو کے معنی ہے الگ الگ ہونے کے ہیں۔ التفریق کسی چیز کا شرازہ بکھر جانا، آپس میں تفرقہ ہو جانا، یہ سارے لفظ اسی سے ہیں۔ فرقوں میں بانٹ جانا، گروہوں میں تقسیم ہو جانا۔ فرقن اس میں نکرہ ہے، معنی ہے ایک گروہ یا کوئی گروہ۔ جب نکرہ میں ہے نا، جب دو تنوین، جب دو زبر دو زیر یا دو پیش آئیں جو ہے تو یہ تنوین ہے۔ تنوین کا معنی ہے کہ اس کا ترجمہ ایک یا کوئی کے لیے کیا جائے گا، نکرہ ہے، کوئی بھی گروہ ہو سکتا ہے۔ فریق کا جو کلمہ اردو میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ جس کا مطلب گروہ ہی ہوتا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا کسی چیز کا باسہولت آ جانا، یعنی جن کو کتاب باسہولت مل گئی یا مل گئی کتاب، اوتوا الکتاب کتاب والے، کس چیز کا عطا کرنا، کس چیز کا دینا، جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب۔ کتاب اللہ وراء جو ہے، وراء پیچھے پیچھے، یہ بھی تمہیں بولا جاتا ہے کہ بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ الوراء واو رے یہ سے ہے اس کا روٹ ورڈ، اور یہ کلمہ قرآن پاک میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ اور رأیت قضا کے معنی ہے کس چیز کو پیچھے کر دینا، چھپا دینا، پیچھے ڈال دینا، پس پوچھ ڈال دینا۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تو ہم نے تمہارے لیے، یہاں بھی لفظ یواری کا آیا ہے کہ جو تمہیں
تمہارے چھپا دینا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہارے لیے لباس اتارا اللہ فرما رہے ہیں ارجیو۔ اور جو ڈارون کا یہ نقطہ ہے جو ہے نا کہ انسان بندر تھے، ننگے پھرتے تھے، اللہ نے لباس پہلے ہی اتارا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد یہ آیت آتی ہے ارجیو وراءکم فالتمسوا نورا، سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ اکبر، کہ جب مومن جا رہے ہوں گے تو پیچھے وہ لوگ جو ایمان کا دنیا میں تو دعوے دار تھے لیکن نفاق تھا، یقین نہیں تھا، تو ان کے نور بجھ جائیں گے، تو وہ کہیں گے رکو اور ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو، اپنے نور کا کچھ حصہ دے دو، کیونکہ پل صراط پہ وہی گزر سکے گا، اور نور کسی کا اللہ اکبر اتنا زیادہ ہوگا جیسے صحابہ کرام اللہ اکبر جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، کہ جیسے مدینے سے عدن تک کا ہو اللہ اکبر، کسی کا اس کے سامنے ہوگا، پاؤں کے سامنے ہوگا، اور کسی کا انگوٹھے پر ہوگا، اور کسی کا جب نور آہستہ آہستہ بجھتا بجھتا بجھ جائے گا تو وہ پکاریں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے دے دو، تو آواز آئے گی کہ لوٹو اب دنیا میں، یہ نور تو یہاں نہیں ملے گا، اب یہ دنیا میں ملنا تھا، اس کو یہیں سے ہم نے لے کر جانا ہے، یقین جانے۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب وراء ظہورہم، الظہرہ جو ہے کمر کے لیے آتا ہے، اور یہ پشت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یعنی پیٹھ، ورفعنا لک ذکر ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو بہت بڑا بوجھ بنا ہوا تھا آپ کی پیٹھ کے لیے، کمر کے لیے، تو یہاں بھی وہاں بھی وہ آتا ہے، تو الظہر جو ہے اس کے معنی پیٹھ کے ہیں اور پشت کے ہیں، اور اس میں سورہ انشقاق کی آیت نمبر 10 میں بھی آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو مال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے، پشت کے پیچھے سے پکڑایا گیا، اللہ اکبر، فسوفا، تو وہ کیا کرے گا، پھر فوراً پکارے گا کیا، اللہ اکبر، کہ مجھے بچا لیا جائے کسی طرح، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں ہمارے مال نامے تھمائے، کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جیسے کہ وہ جانتے نہیں، یعلمون کا لفظ جو ہے علم سے ہے، الف لام عین لام میم، العلم جو ہے اس سے بنتا ہے، اس کا روٹ پر جو ہے عین لام میم ہے، اور یہ قرآن میں 854 مرتبہ آیا ہے، العلم، علم کے لیے بھی آتا ہے، تعلیم کے لیے بھی یہی مادہ آتا ہے عین لام میم، اس سے علم بھی بنتا ہے، عالم بھی بنتا ہے، تعلیم بھی اسی سے ہے، سب اسی سے آتا ہے۔ علم کیا ہے، کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا، کسی چیز کو بصیرت کی نگاہ سے پا لینا، ادراک کر لینا، صحیح علم آ جائے، جس کے پاس صحیح علم آئے گا وہ عمل بھی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ صرف اب ان آیات کی تھوڑی سی پہلے تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ترجمہ کر لیں، من کانا عدو للہ، جو کوئی بھی عداوت کرے گا اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، وہ ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وہ جبریل، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ، وہ میکال، اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے، للکافرین، ایسے کافروں کا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، انزلنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، یہ واضح روشن نشانیاں، یہ آیات کو، ان آیات کو، وما، اور نہیں، یکفروا بہا، نہیں ان کا انکار کرتا مگر کون، الا الفاسقون، وہی جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، وہی انکار کرتے ہیں اللہ کی واضح نشانیوں کا۔ اوک اللّہ، اور پھر جب کبھی، عہدو، عہد کیا گیا، عہدن، پکا عہد، نبذہ فریق منہم، تو ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت ایمان ہی نہیں رکھتی تھی، اصل بات یہی ہے۔ ولما جاءہم، پھر جب آئے ان کے پاس، رسول، ایک رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور جو کچھ ان کے پاس پہلے اللہ کی کتابیں تھی، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والے تھے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا، پش ڈال دیا، کتاب اللہ ہی وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، نبذہ پھینکنے کے لیے آتا ہے، اور پیٹھوں کے پیچھے، پس پش ڈال دیا، پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، کہ جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ کون سا فریق تھا؟ اللہ فرمانے اس فریق نے جس کو علم تھا، جن کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانی ہے، اور میں اکثر یہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں، جو حضرت ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی، ان کے والد جو تھے اور ان کے چچا بہت بڑے عالم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات تو پہچان لیا، کہتے ہیں میں نے خود سنا، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا خیال ہے، کہتے ہیں تو وہی جو نشانی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم انکار کریں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، اللہ نے نبی آخری زمان جو ہے بنی اسرائیل سے کیوں نہیں چنا، ایسی ضدی قوم تھی، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی چیزیں آیتیں لے لیتے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کہ
کتاب والوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا. آج اہل قرآن اللہ اکبر ہم ہیں. آیت نمبر جو ہے یہ 66 ہے سورہ المائدہ کی. اللہ اکبر کہ اگر یہ قائم کرتے نا اس کتاب کو تورات اور انجیل کو تو یہ اپنے سروں سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتیں بہت دی، لیکن ان میں بھی اکثریت نے یہی کیا. بہرحال اصل چیز ہے کہ میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ یہ انہوں نے پس پش ڈال دیا. تو کہیں ہم نے بھی قرآن کو پس پش تو نہیں ڈالا. آج ہم چیک کریں قرآن ہمارے کہاں ہے. دیکھیں ہماری اگر لائبریری ہے تو لائبریریوں میں قرآن کہاں پڑا ہے. اگر ہمارے بک شیلف ہیں تو قرآن کہاں پڑا ہے. اگر ہمارا جو زیادہ وقت اب سوشل میڈیا پر گزرتا ہے، جو موبائل پر گزرتا ہے، تو قرآن کے ساتھ ہم کتنا وقت گزارتے ہیں. کیا ہم نے بھی قرآن کو پس پش تو نہیں پھینک دیا؟ پھینکا انہوں نے بھی نہیں تھا، بس پس پش ڈال دیا تھا کہ جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو بلا دو، چھوڑو، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آج امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ قرآن ہی ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے؟ اس قرآن پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی پا سکیں گے. کیا جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں کیا ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ کتنی زبانیں سیکھنے والے ہم مسلمان کتنے ہیں ہم میں سے جو قرآن کو پڑھیں اور براہ راست ان کو یہ قرآن سمجھ میں آئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، کتنا محبت کا دعویٰ ہے. صحابہ کی زبان عربی، اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ عربی زبان میں. اور اتنی عربی اگر ہم نہیں سیکھتے، دنیا کی ساری زبانیں سیکھنے والے وہ لوگ جن کو انگلش ایسی آتی ہے کہ فر بولتے ہیں، بلکہ انگریزوں کو بھی انگلش پڑھاتے ہیں جا کر جو انگلش والے ہیں، اور اسی طرح فرانچ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے انقلاب فرانس پڑھنا ہے، اور اسی طرح بہت ساری زبانیں سیکھ لیتے ہیں. چائنیز سیکھ لیتے ہیں، جی ہمیں کیا کریں، ہمارا کاروباری سارا چائنیز کے ساتھ ہے، تو زبان سیکھی ہوگی تو فائدہ ہوگا، کامیابی زیادہ ہوگی. کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عربی زبان اگر انہوں نے نہ پڑھی تو عربی زبان نہ پڑھنے سے وہ کہاں سے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہاں، کیا ان کو نہیں لگتا کہ یہ زبان جو اللہ کی زبان جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی زبان ہے، اور ہمارا تمام علم، حدیث، قرآن، یہ سب عربی میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو علم کے بہت بڑے خزانے وہ عربی میں ہیں. کیا اتنی عربی نہیں سیکھیں گے آپ بھی؟ ابن قیم جوزی ان کا یہ قول ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں نا، وہ قرآن کو زبان سے تو نہیں پڑھتے بلکہ دل کی زبان سے پڑھتے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ ان کے دلوں پر ایسے ہی ہے کہ بالکل ایک ایک لفظ پہلے ہی ان کو معلوم تھا، یا ان کے دلوں پر لکھا ہوا تھا کہ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. بہرحال قرآن کے بارے میں کچھ حدیثیں لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلسلہ سیاح کی حدیث ہے 2775، قرآن پڑھو، اس میں غلو نہ کرو، اسے چھوڑ نہ دو، اور نہ اس کے ذریعے مال سمیٹو، اسے چھوڑ نہ دو. قرآن پر غور و فکر کرے. امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ اگر مجھے آج ایک چیز کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اگر میں صرف قرآن کے الفاظ پر ہی میں نے غور و فکر کرتا رہتا تو یہی بہت تھا. کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے دوسری چیزوں کی بجائے صرف قرآن کے الفاظ پر ہی غور و فکر کرنا چاہیے تھا. سورہ ایک اور لے لیتے ہیں، بلکہ حدیث پہلے لیتے ہیں. مشکات المصابی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5361 ہے. بخاری اور مسلم کی دونوں میں یہ حدیث ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، موافقت کرو گے جیسے بالش بائی بالش، ہاتھ برابر ہاتھ، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسے گا تو تم بھی ایسا کرو گے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے لوگ کون، مراد کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ کیا یہود و نصارہ کی بات کریں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اور کون؟ انہی کی بات کر رہا ہوں. ایک دو آیتیں لے لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا معاملہ کیا تھا اپنی کتاب کے ساتھ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر جو ہے 5 ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرمانے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا نا، جس طرح ہم اہل قرآن ہیں ان کو اہل تورات ہے، تو اللہ اکبر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان تورات کے احکامات پر انہوں نے عمل نہیں کیا. ان کی مثال تو اس گدھے سی ہے. سنتے جائیں. اللہ اکبر. اللہ کیسی طریقے سے ہمیں جھنجھو رہا ہے، جس پر کچھ کتابیں لاد دی جائیں. تو اللہ فرمانے اب یہ صرف ان کے لیے، بلکہ اللہ فرمانے یہ بہت بری مثال ہے ہر اس گروہ، ہر اس قوم کے لیے، چاہے
یہود ہوں یا آج ہم ہوں۔ اللہ تمہیں جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو، ایسی ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آج جو ہمارا یقین ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر میڈیکل کی کتاب ہم بغیر سمجھے پڑھیں اور ڈاکٹر بن جائیں گے، پریکٹس بھی نہ کریں، پھر 1.5 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، وہ بھی جانا ہاسپٹل میں، اس کے بعد جا کے اس کو ایک ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے گھر، اہل قرآن ہے، قرآن پہ یہی ایمان ہے کہ جی اللہ کی کتاب ہے۔ اب قرآن میں کیا ہے، اس سے ہمیں کیا غرض؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس سے ہمیں کیا غرض؟ اہدنا الصراط المستقیم ہم مانتے ہیں، اللہ دکھا دے سیدھا راستہ، اللہ نے پورا قرآن کھول دیا کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ، اس کو پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق فیصلے کرو، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ کتنا ہے عمل؟ پھر سورہ حدید میں تو اللہ نے اس سے بھی زیادہ جھنجھوڑا ہے، اللہ اکبر، جو ہم ایمان والے ہیں ان کو۔ سورہ حدید 57 نمبر سورت ہے اور 16 نمبر آیت، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ فرمانے کہ ایمان کے دعوے دار، جو سب سے بڑے، ہم اپنے آپ کو ایمان کے دعوے دار سمجھیں، ہم ہیں مومن، ہاں، کیا ان پہ ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل جھک جائے، ان کے دل مائل ہو جائیں اس اللہ کے قرآن کے لیے جو اللہ نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ دیکھو ان یہود و نصارہ کی طرح تم بھی نہ ہو جانا اے ایمان والو، کہ جب ان پر ایک وقت گزر گیا تو ان کے دل پھر سخت ہو گیا، ان کے بھی دل سخت ہو گئے تھے، اور کہیں تمہارے بھی دل ان کی طرح سخت نہ ہو جائیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت جو تھی وہ نافرمان تھی، بات کو سن کر بھی نہیں مانتے تھے۔ پھر ایک درخواست ہے، ایک مقدمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت پہ پیش کریں گے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 30 میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اے اللہ، کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر کہ میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ بخاری کی وہ لمبی حدیث بھی ذہن میں لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر آپ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اب صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جہنم میں جن کو قرآن روک لے گا کہ اس نے میرا حق نہیں ادا کیا۔ ایک حدیث بھی سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2876، جابر بن عبداللہ سے ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن شافع مشفع من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن سفارش کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی جو شخص اس کو اپنے سامنے رکھے گا، یعنی اسی کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو سمجھے گا اور کوشش کرے گا کہ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس پر جتنا بھی عمل ہو سکتا ہے، ایک ایک لفظ حق ہے، تو یہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا، اور جو اسے پس سے پش ڈالے گا، اس سے کوئی عملی ہدایت نہیں لینی، تو یہ اس کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انی قد ترکت فیکم، کہ میں تم میں اے لوگو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ کی کتاب، و سنت نبی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سرفراز کرے گا، بہت ساری قوموں کو، چاہے جو بھی ہو، جو بھی قومیں ہیں جو اس پر عمل کرنے والی ہیں، 57 ملک آج ہمارے ہیں، جو بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں ان کو تو اللہ سر بلند کرے گا، اور اس کا چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں ذلیل و خوار ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک، اب ذہن میں رکھیں کہ قرآن کے 2 ہی کام ہیں قیامت والے دن، یا یہ ہمارے حق میں حجت بنے گا اگر ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہوگی، یا یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ اب دیکھ لیں کہ قرآن کیا، ہمارے اعمال کیا ہیں، کہ حق میں بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ ایک نظم قرآن کے فریاد، میرا اکثر دل چاہتا ہے کہ میں وہ پڑھوں بھی اور سناؤں بھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن کی فریاد، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔
دل سوچ سے حالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ کر سنایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ پر بار نہیں، کس عرس میں میری دوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اتنا ضروری ہے قرآن اور سنت اگر ہماری زندگی سے دور رہیں گے تو پھر دنیا میں ہم جتنے مرضی کامیاب اپنے آپ کو کہلا لیں، آخرت کی کامیابی کا انحصار یقین جانیں یہ جو ہم اپنے مسلک کے کچھ لوگوں سے جا کر فتوے لے لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب مسجد جنت میں بن گئی، جنت میں کیونکہ ہم نے اتنا پیسہ دے دیا، ہمیں عملی طور پر صحابہ کو پڑھنا پڑے گا، کتنا دیتے تھے اللہ کی راہ میں اور عمل کیسا تھا، اللہ اکبر، کیسے قرآن کے اوپر جمے ہوئے تھے، مدینے سے سب سے زیادہ محبت ان کو تھی، بے شک اس میں شک نہیں ہے، سب سے زیادہ دین کے لیے قربانی دینے میں بھی وہ تھے، لیکن پھر اللہ کے دین کو لے کر کہاں نکلے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا جائے، اور یہ اللہ کا پیغام یقین جانے صرف زبانی دعوے سے نہیں پہنچے گا، زبانی طور پر نہیں پہنچے گا، عمل کر دکھانا ہے۔ کوئی ایک ملک ایسا نظر آئے جس میں اللہ کا نظام قائم ہو، پھر اس کی برکات سے دیکھے کہ دنیا کیسے اسلام کی طرف آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کام کے لیے چن لے، ہماری زندگی کا مقصد بن جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہم نے دنیا کے ایک ایک کونے میں پہنچانا ہے، اپنی ذات سے بھی کوشش کرنی ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنی جان مال سب کچھ لگانا ہے اس کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔